اس طرح کے واقعات بار بار رونما ہوتے آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے حکومت بے بس کیوں ہے؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ آگاہ فرمائیے۔ اس طرح کے واقعات واقعی پہلے سے ہوتے آ رہے ہیں، جی۔ جہاں پہ بلکہ اس سے بھی شدید اور قوی ترین بدترین قسم کے واقعات وہاں پہ رونما ہوئے ہیں۔ CNIC کارڈ کو چیک کرنے کے بعد بسوں سے اتار کے شیعہ نوجوانوں کو، بزرگوں کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا ہے، معصوم بچوں کو کھلے عام شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس طرح کے واقعات اسی سرزمین میں، اسی علاقے میں کئی رونما ہوئے ہیں، حکومت خاموش کیوں ہے؟ واقعی یہ ایک سوال بنتا ہے۔ اس کے 3 قسم کے احتمالات ہو سکتے ہیں، یا تو دشمن قوی ہے، یا حکومت کا اس میں ہاتھ شامل ہے، حکومت خود شامل ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے مفادات شامل ہیں۔ 3 قسم کے احتمالات ہو سکتے ہیں۔ پہلا احتمال باطل ہے، کیوں؟ کیونکہ دشمن اتنا قوی نہیں ہے۔ وہاں پہ دشمن جتنا بھی قوی ہو، وہ ریاست کے سامنے اس طرح اظہار جرأت نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی دشمن، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے دشمن قوی ہے۔ وہاں پاکستان کی فوج پوری دنیا میں مانی ہوئی ہے، پوری دنیا والے فوج کو مانتے ہیں۔ یہاں کی جو FIU ہے یا دیگر جتنے بھی فورسز ہیں، ان سب کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں، تسلیم خم کرتے ہیں کہ وہ قوی ہیں۔ پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، تشخص ہے۔ اس فوج کے سامنے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، دشمن کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ دوسرا احتمال، حکومت بھی شامل ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حکومت کا ہاتھ نہیں ہوتا تو کبھی بھی اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوتے۔ اس کی ایک واضح دلیل 88 جو ضیاء الحق کے دور میں رونما ہوا۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں یہاں سے لوگوں کو، دہشت گردوں کو بھیج دیا گیا، تاکہ وہ لوگ وہاں کے جتنے بھی باسی ہیں، بالخصوص شیعیان حیدر کرار ہے، ان سب کو ختم کر دے اور ان کو وہاں سے ملیا میٹ کر دے۔ لیکن خدا کا کرنا، خدا نے کیا ہوا؟ قوت الہی سے وہاں کے جو شیعیان حیدر کرار ہیں، وہاں پہ باشعور اور غیور شجاع جو باسی ہیں، ان لوگوں نے اپنے زور بازو سے دشمن کے ناک دم کر دیا، ان کے لاشوں کو ٹرک بھر بھر کے واپس بھیج دیا، ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو یعنی دیکھا جائے تو اس طرح کے واقعات میں حکومت بھی ملوث رہی ہے، حکمران بھی ملوث رہے ہیں، ارباب اقتدار کا بھی ہاتھ رہا ہے۔ اگر کم از کم تیسرا احتمال کے بارے میں ہم 95% شیورٹی دے سکتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات رونما کروانے کے بعد وہ اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ ہم آپس میں دست گریباں نہ ہو، شیعہ سنی وہاں پہ آپس میں نہ لڑے، وہاں پہ لسان پرستی نہ ہو، اختلافات نہ ہو، اس طرح کے حادثات رونما نہ ہو، تو ہم ترقی کی طرف جائیں گے۔ اور دشمن بالخصوص ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں، جو ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے سے آپس میں ہمیں لڑا کے جو اقتدار حاصل کرتے ہیں، ان کی چاہت یہی ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہے، کبھی متحد ہو کے دیکھنے کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم